تجھ کو معلوم ہے دنیا تجھے کیا کہتی ہے؟ تجھ کو معلوم ہے دنیا تجھے کیا کہتی ہے؟ ہاتھ رکھ لیتی ہے کانوں پہ تیرے نام کے ساتھ۔ اور کچھ دنوں اور رہے گر یہی حالات چمن، کچھ دنوں اور رہے گر یہی حالات چمن، بیٹھ سکتا نہیں صیاد بھی آرام کے ساتھ۔ تپتی ہوئی دھوپ میں، جلتے ہوئے سورج کی آگ میں، ہمارے تشریف لانے والے مہمان عالی جناب اکھلیش یادو صاحب، ہماری محترمہ جناب مایاوتی صاحبہ، جناب ستیش مشرا جی، جناب شفیق الرحمان برق صاحب، ایس ٹی حسن صاحب، کرنمے نندا جی، اور اسٹیج پر سبھی معزز سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے ذمہ داروں، اسٹیج کے سامنے انسانی سروں کا سیلاب، ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں نوجوانوں، انقلاب ہے ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، فریج سے گوشت نکال کر انسان کی جان لینے والوں کے خلاف، جانور کے جسم سے کھال اتار کر اپنے بچوں کو روٹی دینے والے، انسانوں کے جسم سے کھال اتارنے والے درندوں کے خلاف انقلاب ہے یہ۔ ایک ایسا انقلاب جس میں آگ برسے گی آسمان سے، جس میں زمین سے پانی اگلے گا، اور ظلم کو اور ظالم کو اس کے ایک ایک ظلم کا بدلہ چکانا ہوگا۔ پچھلے 5 برس ہندوستان کے 125 کروڑ لوگ خون کے آنسو روئے ہیں، مزدور رویا ہے، کسان رویا ہے، ماں روئی ہے، بہن روئی ہے، بیٹی روئی ہے، ننگا رویا ہے، بھوکا رویا ہے۔ آؤ انتقام لو، ایک ایک آنسو کا بدلہ لو۔ تمہارا ادھار ہے، تمہارا قرض ہے، تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، چھل ہوا ہے، تمہیں برباد کیا ہے، تمہیں لوٹا ہے، تمہارے ساتھ 5 سال تک اپمان، ذلت، توہین، ذلالت، کمزور لوگوں، اقلیتوں، پچھڑوں، دلتوں، جو ذلت تمہارے ساتھ ہوئی ہے، پوری دنیا نے اس ذلت کو دیکھا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ، سنویدھانک کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ظالم ہیں، بے ایمان ہیں، مجرم ہیں، مجرم ہیں، انسانیت کے قاتل ہیں یہ۔ ان سے جو انتقام نہیں لے گا، جو ظلم کے خلاف نہیں لڑے گا، وہ بھی ظالم ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنی صفوں کو ظالموں کی صفوں میں شامل مت کرو، اور سوچ لو کہ یہ پہلا موقع ملا ہے 70 سال کی آزادی کے بعد، یہ خواب پہلی بار شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ اے کمزوروں، اے زمانے کے ستائے ہوئے لوگوں، وہ جنہیں مندر کی دہلیز پر نہیں جانے دیا گیا، جنہیں کنویں کے من تک نہیں جانے دیا گیا، جنہیں انسان نہیں مانا گیا، صدیوں 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 ناانصافی جھیلنے والے لوگ آج پہلی بار ایک منچ پر آئے ہیں۔ آؤ تاریخ بدل دو، آؤ، ہندوستان کا مقدر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سیلاب تمہارے سروں کا، تمہارے ذہنوں کا، تمہارے دھڑکتے دلوں کا سیلاب ہندوستان کی تاریخ بدلے گا۔ اور یاد رکھنا، میں نے تم سے ہمیشہ کہا ہے، انصاف کرنے والوں، انصاف کرو۔ اگر انصاف نہیں کرو گے تو پھر
آسمان والا انصاف کرے گا، اور جب وہ انصاف کرے گا تاب نہیں لا سکو گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، آسمان آگ برسے گا، آندھیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے اور لوگ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ اس لیے ایک بات اور جان لو، تمہارے بغیر کل کے ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے ہاتھوں میں ہے تاج، تمہارے ہاتھوں میں ہے، اپنی طاقت کو پہچانو، ان کھلی ہوئی انگلیوں کو بند کرو، ایک ایسی طاقت بنو کہ تم یہ ثابت کرو رامپور والو کہ جب تم نے کروٹ لی ہے ہندوستان کی تاریخ بدلی ہے۔ یہ پورا منڈل ڈاکٹر شفیق الرحمان برق، ڈاکٹر ایس ٹی حسن، اتر پردیش کے تمام سانسد، ہندوستان کے تمام وہ لوگ جو بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، وہ بدلاؤ لائیں گے بدلاؤ۔ اور تم یہ جان لو، تمہارے بغیر تمہیں کوئی کچھ کہے، تمہیں پلا کہے، کتا کہے، حرامزادہ کہے، دیش دروہی کہے، غدار کہے، ملک کا دشمن کہے، لیکن تمہارے بغیر ہندوستان کا نقشہ مکمل نہیں ہوتا۔ تمہارے بغیر نہیں ہوتا ہندوستان کا نقشہ مکمل۔ 1947 میں سرحدیں کھلی ہوئی تھی، ہم جا سکتے تھے پاکستان، ہم نہیں گئے، دوسرے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ یہ ہمارا مادر وطن ہے، یہ زمین ہماری ہے، آسمان ہمارا ہے، اجداد کی قربانیاں ہیں، دلی کی جامع مسجد، قطب مینار کی بلندی، تاج محل کا حسن، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر جی کا دیا ہوا سنویدھان، وہ پاک کتاب جو تمہیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، تمہیں اس کی قسم ہے، تمہیں اپنے اجداد کی قسم ہے، تمہیں بزرگوں کی قسم ہے، یہ ملک تمہارا ہے۔ تمہیں غدار کہنے والے غدار ہیں، تم غدار نہیں ہو۔ عبدالحمید نے ثابت کر دیا تم غدار نہیں ہو۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا آزاد نے ثابت کر دیا تم غدار نہ تھے، نہ ہو سکتے ہو، کیونکہ تم اس اللہ کے ماننے والے ہو جو انسانوں کو محبت سکھاتا ہے، نفرت کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس لیے آج آخری بار تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے درد کا انتقام لو، بدلہ لو میرے درد کا۔ میرے گناہ یہ ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارے آنسو پیتا ہوں، تمہارے خون سے ٹپکی ہوئی، جسم سے ٹپکی ہوئی ہر بوند کو اپنی زبان سے چاٹ لیتا ہوں، یہ ہے گناہ۔ مودی جی صفائی ابھیان کی جھاڑو تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، اور میں تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینا چاہتا ہوں، یہ ہے میرا گناہ، یہ ہے میرا گناہ۔ میرے آنسوؤں کا بدلہ لو، جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے ساتھ ظلم کی ساری انتہائیں تمام کر دی۔ ضلع کے افسران نے یہ قسم کھا رکھی ہے، اتر پردیش کی سرکار نے، اور مودی جی آپ نے 4 دن پہلے آ کر یونیورسٹی کے اوپر حملہ بول دیا، ارے یہ شکشا کے مندر ہیں، انہیں مت برباد کرو۔ مسلمانوں کو، پچھڑوں کو، دلتوں کو اور شریف حقوں کو جاہل رکھنے کی سازش کرنے والوں، تم ہندوستان کے ساتھ دوستی نہیں، اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے ہو۔ انسان بنو، انسان بنو، انسان بنو، انسانوں سے پیار کرنا سیکھو۔ تم نے تو ٹوپی پر ہاتھ مارا تھا، دور جا کر گری تھی، پھر کیوں مسجد میں جا کر پگڑی باندھ لی؟ تم موقع پرست ہو، تم دھوکے باز ہو، تم فریبی ہو۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ چناؤ 23 تاریخ کا تمہارے صبر، تمہاری برداشت، تمہاری عقل مندی اور تمہاری ہوش مندی کا امتحان ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ انہیں مجھ کو ہرانا ہے، لیکن آسمان کے فیصلے کو بدلنے کا سوچنے والے سوائے احمق ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ تمہارے ساتھ کوئی سختی ہو، کل کے دن میرے غریب ورکر کے گھر پوری پی ایس سی اور پولیس نے چھاپا مارا، پورا محلہ چھاونی بن گیا۔ اردو دروازہ اس کی کیا خطا تھی، گرا دیا گیا۔
यूनिवर्सिटी की दीवारें गिरा दी गई, 4-4 साल के मासूम बच्चों के कान पकड़कर लटका दिया गया, पानी का कनेक्शन काट दिया गया। अरे ये तो यजीद ने भी नहीं किया था, ये तो कोई राक्षस भी नहीं करेगा जो तुमने हम गरीब और कमजोरों के साथ किया है। बदला लो, बदला लो, बदला लो। कहा यह है, कहा यह है। कल इंतजामिया की मीटिंग हुई, कहा है इनका मनोबल तोड़ो। मेरे गरीब वर्कर के घर छापा मारा। अरे हम तो चंदे से चुनाव लड़ते हैं, 10-10 रुपए का चंदा लेकर हमारी सारी जिंदगी हाथ फैलाकर और दामन फैलाकर गुजरी है। हमने बच्चों के स्कूल बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने नाच घर नहीं बनाए हैं, शराब खाने नहीं बनाए हैं, हमने शिक्षा के मंदिर बनाए हैं। हमें सजा दोगे? हमारे गुनाहों की सजा हमको दोगे? हमको दोगे सजा? छापा मारा गरीब के घर, वो पैसा बांटेगा। अरे पैसा उन्होंने बांटा है जिनके यहां पर जहाज उतरे हैं, 6-6 अटैचियां नोटों की आई है 5 सितारा होटल में जहां इलेक्शन ऑफिस बना है। अरे वहां जाकर छापा मारो। और मेरे अजीजों, 2 दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरी मरी हुई मां, मेरे मरे हुए बाप को गालियां दी हैं, मुझे जलील कहा है, मुझे कमीना कहा है, मुझे नपुंसक कहा है, मुझे हिजड़ा कहा है। बदला लो, मेरे आंसुओं का बदला लो, मेरे साथ जो जुल्म हुआ है उसका बदला लो, उसका बदला लो। और सुनो, मंजिल पे न पहुंचे, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। मैं अपने मेहमानों का खास तौर से मोहतरमा बहन मायावती जी का दिल की इंतहाई गहराइयों से मशकूर हूं और कहना चाहता हूं, माजी की तमाम तलखियों को दूर करना ही आज वक्त की जरूरत है। और नफरत करो, नेताजी कहते थे तो दिल से करो, और जब मोहब्बत करो तो दिल से करो। हमने आपसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा है, हमने प्यार का रिश्ता जोड़ा है, हमने इंसानियत का रिश्ता जोड़ा है, हमने एक बेहतरीन इंसान का रिश्ता जोड़ा है। हम उस रिश्ते को निभाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारा इंतजार रायगा नहीं जाएगा, और वही मोहब्बत बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों से जो मिल रही है मिलती रहेगी। अखिलेश जी, आप और आपके वालिद से हमारा जो रिश्ता है वो एक पुल का रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। हमने कश्तियां नहीं बदली हैं, कश्तियां डूब गई हैं और हम कश्तियों के साथ डूब गए हैं। हम वो लोग हैं, हम सोल्जर नहीं हैं, हम वॉरियर हैं, हम वॉरियर्स हैं। हम जंग लड़ेंगे, जिंदगी की आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।